أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے کی طرف، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ بتایا تھا گزشتہ کل متقین کی صفات اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم نے کہا ھدی للمتقین۔ قرآن کریم یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت نامہ ہے۔ کون ہے متقی؟ تو قرآن کریم نے کہا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اس آیت کے اندر 3 لوگوں کو بیان کیا جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے رزق دیا اسے خرچ کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت گزشتہ کل آ چکی تھی۔ آج کی آیت کے اندر اہل ایمان اور متقیوں کی ایک اور صفت کو بیان کر رہے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما جو کچھ انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف۔ آپ کی طرف کس کی طرف؟ یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ قرآن کریم کے مخاطب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے جو کچھ آپ کی طرف اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا قرآن کریم، مکمل شریعت، اور قرآن کریم کے اندر جتنے احکامات ہیں، جتنے مسائل ہیں، جتنی دیگر چیزیں ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، تو ان تمام پر ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ متقی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا اگر ہم نے قرآن کریم کے اندر کسی نازل کیے ہوئے حکم کی مخالفت کی، انکار کیا، تو ایک حکم کا بھی اگر انکار کر دیا تو انسان ایمان سے نکل جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے بما، علماء جانتے ہیں ما یہ عمومیت کے لیے آتا ہے، جو کچھ نازل کیا گیا اس تمام پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا اس کے ایک حصے کا بھی انکار کر دیا، یعنی یہ کہا ہم نے نعوذ باللہ سود حلال ہے، حالانکہ قرآن کریم نے اس کو حرام قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت نازل ہوئی اس کے اندر اس کو حرام قرار دیا، یا کوئی آیت جس کے اندر چوری کو حلال، زنا کو حلال قرار، کوئی کہے کہ نہیں یہ کچھ نہیں، چل جاتا ہے موج مستی کے لیے۔ تو جو بما انزل جو کچھ نازل کیا گیا اس تمام پر ایمان لانا تھا، اب ایک کا انکار کر رہا ہے یہ تو ایمان سے نکل جائے گا، وہ مومن نہیں ہوگا۔ وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے پہلے کی طرف نازل کیا گیا۔ آسمان سے آنے والی کتابیں متعدد ہیں، 4 مشہور کتابیں ہیں جو آسمان سے نازل ہوئی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن کریم کے۔ قرآن کریم ان مشہور کتابوں میں سے آخری کتاب ہے، اس سے پہلے زبور آئی، پھر اس کے بعد تورات آئی، پھر انجیل آئی۔ تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر کتابیں نازل کی گئی، چاہے وہ داؤد علیہ السلام پر زبور کو، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر تورات کو، یا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر انجیل کو، ان تمام اس کے اندر جو کچھ احکامات ہیں ان پر بھی ہم ایمان لے کر کے آئے۔
یہ فرق ہے امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام اور دیگر ادیان کے اندر۔ کچھ دین حق ہیں، کچھ دین باطل ہے۔ دین حق وہ دین جو مذاہب آسمانی مذہب کو ماننے والے، کتاب کو ماننے والے، تورات کو ماننے والے، انجیل کو ماننے والے، زبور کو ماننے والے، یہ حق مذہب تھے لیکن اپنے دور کے اندر۔ اور اس کے علاوہ جو ہٹ کر کے مذاہب کے وہ حق مذہب نہیں ہے، وہ باطل ہے، چونکہ وہ آسمان سے ان کے لیے کوئی حکم، اللہ کی طرف سے ان کے لیے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اب ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، وہ لوگ چاہے یہود ہو چاہے عیسائی ہو، وہ نبی کریم علیہ السلام کا بھی انکار کرتے تھے اور قرآن کا بھی انکار کرتے تھے، اور ہم لوگ کیا کہتے تھے، قرآن کریم پر بھی ایمان لے کر کے آتے تھے، اور ہم سے پہلے ہمیں حکم دیا گیا ان انبیاء پر جو کتابیں نازل کی گئی ان پر بھی ہم ایمان لائیں۔ ان پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھی اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، ان کے اندر جو احکامات تھے وہ وقتی طور پر حق تھے، اگرچہ امت محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کے لیے وہ احکامات لازم نہیں تھے، کیونکہ جب شریعت محمدیہ قرآن آ چکا، اس نے جو تورات کے اندر کوئی احکام مسائل تھے، انجیل کے اندر کچھ احکام اور مسائل تھے، ان کو قرآن کریم نے منسوخ کر دیا، ختم کر دیا۔ ماننا ہے، قانون تو تھا، ہے بالکل حق ہے، لیکن اب یہ نیا قانون قرآن کی شکل کے اندر آ گیا، اب اس قانون پر عمل ہوگا نہیں، لیکن یہ کہیں گے ہم کہ بھائی ہاں یہ قانون اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا تھا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد، قرآن کے آنے کے بعد وہ حکم اور قانون منسوخ ہو چکا ہے، اب اس کی اتباع ہمارے لیے لازم اور ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر اب کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی تورات یہ بھی آسمانی کتاب کے، انجیل یہ بھی آسمانی کتاب کے، جس قرآن کو اللہ نے اتارا اسی انجیل کو اللہ نے بھی اتارا، اب انجیل کے اندر یہ حکم ہے اور قرآن کے اندر یہ حکم ہے، یعنی دونوں حکموں کے اندر ٹکراؤ ہے، تو ہم کہیں گے کہ بالکل وہ انجیل کا حکم اپنے اعتبار سے، اپنے وقت کے اعتبار سے درست تھا، اور قرآن کریم کا جو حکم ہے یہ اس کے لیے ناسخ بن چکا ہے، اب وہ انجیل کا حکم ہمارے لیے نافذ العمل ہوگا نہیں۔ اس کو اس مثال سے سمجھ لیجئے، ڈاکٹر حضرات جو ہوتے کہ جب وہ کسی کا علاج کرتے تو علاج کی ابتدا کے اندر پہلے ایک دوائی اس کے لیے تجویز کرتے کہ کہتے بھئی اس کا آنکھوں کی بیماری ہے تو اس کو معدے کا، کسی آنکھوں کا درد تھا، ایک آدمی کو پریشان تھا آنکھوں سے، آنکھوں میں درد تھا، پیٹ میں درد تھا، اس کو معدے میں درد تھا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے پوچھا کیا کھایا تھا جس سے پیٹ میں درد ہوا؟ کہا کہ جلی ہوئی روٹی کھائی تھی، تو ڈاکٹر نے اس کو ڈراپ دیا، آنکھوں کے اندر ڈال، کہا حضور درد پیٹ کے اندر ہے اور آنکھوں کا ڈراپ دے رہے ہیں، یہ کیا؟ کہا جب تیری آنکھیں ٹھیک ہوگی تو دیکھے گا یہ جلی ہوئی روٹی ہے تو جلی ہوئی روٹی دوبارہ کھائے گا نہیں، تو پہلے اپنی آنکھوں کو ٹھیک کر پھر جا کر میں تیری پیٹ کی دوائیں دوں گا۔ تو ڈاکٹر حضرات جو ہوتے ہیں پہلے ایک دوائی تجویز کرتے ہیں تاکہ معدہ دیگر دوائیوں کو برداشت کر پائے، پھر جب ایک دوائی دیکھی اس نے معدہ اس قابل بنا دیا، پھر اس دوائی کو ڈاکٹر ختم کرتا ہے، نئی دوائی اس کو دے دیتا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ بھائی وہ ڈاکٹر بیوقوف تھا، پہلے ایک دوائی دی تھی اب دوسری دوائی، پہلی دوائی غلط تھی اور دوسری دوائی صحیح ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے مریض کو اس لائق بنا دیا تاکہ دوسری دوائی وہ کیا کرے، ہضم کر سکے، پہلی دوائی بھی درست تھی دوسری دوائی بھی درست ہے، البتہ پہلی دوائی کا جو کام تھا وہ مکمل ہو چکا، اب نئی دوائی کا کام ہے۔ تو یہی کہ پہلے تورات کے احکام، انجیل کے احکامات تھے، لیکن قرآن کریم کے آنے کے بعد وہ سب کے سب ختم ہو گئے، اب وہ ہمارے لیے نافذ العمل نہیں ہے۔ تو والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو کچھ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل، اور جو کچھ نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے کی طرف کتابوں کے اندر اس تمام پر ایمان لاتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں ہم آمنا وصدقنا، ان کتابوں کے اندر جو کچھ ہے وہ اس پر ایمان لائے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور اہل ایمان اور متقیوں کی ایک اور صفت، آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کا عقیدہ، آخرت ہے، قیامت ہے، اٹھایا جائے گا، ہم تمام کو حساب و کتاب لیا جائے گا، یہ اساس کے ایک ایمان کی، بنیاد کے ایک مومن بننے کی، کامل مومن بننے کی ایک اساس اور بنیاد کے، اس طور پر کہ اگر بندے کو آخرت کا یقین نہ ہو، دوبارہ اٹھایا جانے کا اس کو یقین نہ ہو، یہ جگ مٹھا وہ کس نے ڈٹھا، یہی دنیا سب کچھ ہے، یہاں کھا لیا پی لیا عیش و آرام کر لیا
اور ختم ہو گئے، بس دوبارہ اٹھایا جانا نہیں ہے۔ تو انسان کھلے سانڈ کی طرح بن جائے گا، جو مرضی آئے وہ کرے، ظلم، زیادتی، فساد وغیرہ حلال حرام کرے، چونکہ اس کو پتا کہ مجھے اس کا حساب کتاب دینا نہیں ہے، تو وہ دنیا کے اندر فساد اور فتنہ پھیل جائے گا۔ اور اگر یہ یقین ہو اس بندے کو کہ نہیں، مرنے کے بعد مجھے اٹھایا جائے گا، وہاں پر میری زندگی کا حساب و کتاب ہوگا، میرے اعمال کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، سب کچھ ایک ایک گھڑی کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو جب اس کا یقین اور استحضار ہوگا تو دنیا کے اندر یہ انسان قدم قدم پھونک پھونک کر چلے گا کہ بھائی یہ قدم میں اٹھا رہا ہوں صحیح اٹھا رہا ہوں کہ غلط۔ اگر صحیح اٹھایا تو آخرت کے اندر جب میں اٹھایا جاؤں گا اس کا بہتر بدل ملے گا، اور اگر میں نے یہ غلط قدم اٹھایا تو آخرت کے اندر اس کے بارے میں مجھے پوچھ ہوگی اور مجھے اس کی سزا ملے گی۔ جیسے کہ ایک طالب علم اس ڈر سے سبق یاد کرتا کہ میرے استاد پٹائی کرے گا، ایک ملازم اس وجہ سے اپنی ڈیوٹی انجام دیتا کہ بھائی اگر میں ڈیوٹی پر نہ جاؤں تو وہی جو میری سروس بک ہے اس کے اندر خرابی آ جائے گی، مہینے کے آخر کے اندر میری تنخواہ کی کٹوتی ہو جائے گی۔ تو وہ طالب علم کو انجام کو دیکھ کر کے سبق یاد کرتا کہ ملازم انجام کو دیکھ کر کے 30 تاریخ 1 تاریخ کو مد نظر رکھ کر کے اپنی ڈیوٹی پہ جاتا کہ تاکہ مجھے اپنی کٹوتی نہ ہو یا سروس کے اندر کوئی سروس بک کے اندر کوئی پریشانی نہ آ جائے۔ تو جیسے یہ لوگ اپنے انجام کو مد نظر رکھ کر کے اپنی زندگی صحیح کرتے کہ ٹھیک ایک انسان جس کو آخرت پر یقین ہو دوبارہ مجھے اٹھایا جائے گا، وہ دنیا کے اندر ہدایت یافتہ ہوگا، ہدایت پانے والا ہوگا، ایمان والا ہوگا۔ یہ لوگ کون تھے؟ اب یہ صفات یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے تھے، ویقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ کرتے تھے، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ نے رزق دیا اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے کہ 3۔ اور نمبر 4 یؤمنون بما انزل الیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے کہ نمبر 4۔ نمبر 5 وما انزل من قبلک، ما قبل کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی کتابوں پر بھی ایمان لاتے کہ نمبر 5۔ اور نمبر 6 وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت قیامت پر ان کا یقین ہے، مانتے کہ قیامت آئے گی۔ تو ان لوگوں یہ صفات کے متقین کی کہا کہ اپنے اندر یہ صفات اتارو، اور اگر ان کا اصل دیکھنا ہو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھو، وہ لوگوں کے اندر ان صحابہ کرام کے اندر یہ مکمل چیزیں تھی، لہذا ان جیسے بننے کی کوشش کیجئے۔ ان لوگوں کے اندر جن کے اندر یہ صفات ہوں گی 5 اور 6 صفتیں، اللہ کا قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں، یعنی جس ہدایت کی دعا بندے نے کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اے ربا ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو اللہ کے قرآن نے بتایا کہ بھائی اگر تجھے ہدایت چاہیے، تجھے سیدھا راستہ چاہیے، تو کیا کر ان 5 یا 6 صفات اپنے اندر لاگو کر لے، ان 6 صفات پر عمل کر لے تو ہدایت یافتہ بن جائے گا، تجھے وہ راہ راست مل جائے گی۔ اور جب تجھے وہ راستہ اور ہدایت کا راستہ مل جائے گا، اللہ کا قرآن کہہ رہا کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہونے والے کے، اس کے علاوہ تمام ناکام کے خسارے کے اندر کے۔ مفلحون فلاح کہتے کہ منزل کو پہنچ جانا، مقصد کو پہنچ جانا۔ تو گویا کہ جن لوگوں کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں گی وہ مقصد کو پا جائیں گے، فلاح کو پا جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، دنیا کے اندر تو آخرت کے اندر تو ناکام ہے ہی، دنیا کے اندر بھی ناکام ہوں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان پر، اانذرتہم یا آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ابتدا کے اندر ہی دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں کی اولاً 2 قسمیں بیان کر دی۔ دنیا کے اندر 2 ہی قسمیں ہیں انسانوں کی، یا تو مسلمان ہے یا کافر ہے۔
मुसलमान, उनका तज़किरा अगली 5 आयतों के अंदर हो चुका। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कहाँ तक? व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून तक। और दूसरा तबका बता दिया, कायनात का दूसरा तबका, इन्नल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जिन्होंने क्या किया? कुफ्र किया। तो ये कि हम दुनिया के अंदर तकसीम लिसानियत के एतबार से नहीं, दुनिया के अंदर तकसीम कौमियत के एतबार से नहीं, दुनिया के अंदर तकसीम ज़ात के एतबार से नहीं, मुल्क के एतबार से तकसीम नहीं होगी। तकसीम होगी फ़कत इस एतबार से अल्लाह को मानते हैं या अल्लाह को मानते नहीं है, अल्लाह के रसूल को मानते हैं या अल्लाह के रसूल को मानते नहीं है। अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानते हैं तो एक कौम, चाहे फिर वो मशरिक़ का हो, चाहे मगरिब का हो, चाहे शिमाल का हो, चाहे जुनूब का हो, चाहे गोरा को, चाहे काला को, चाहे अंग्रेज़ को, हबशी को, कोई भी को, मशरिक़ मगरिब हिंदुस्तानी, वो एक कौम है तमाम के तमाम। और अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नहीं मानता है तो मशरिक से लेकर के मगरिब तक, शिमाल से लेकर के जुनूब तक, फिर अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कुफ्र तमाम का तमाम एक मजहब के, चाहे फिर वो यहूदी को, चाहे नसारा को, चाहे मजूस को, चाहे मुशरिक को, चाहे हनूद को, चाहे आग का पुजारी को, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे कम्युनिस्ट, किसी भी कौम का मजहब का भी हो, वो तमाम के तमाम मिलकर के कुफ्र और काफिर के। और इसके मुकाबिल जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की माने वो मुसलमान के। तो दुनिया के अंदर फकत 2 कौमें, या तो मुसलमान के या काफिर के। फिर और काफिर की 2 किस्में आगे अल्लाह के कुरान ने बयान की। एक तो काफिर वो होता है जिसका कुफ्र जाहिर है, उनको काफिरों की 2 किस्में। एक काफिर वो जिसका कुफ्र जाहिर है, जाहिरन इनकार करता है, और दूसरा काफिर वो है कि जिसके जाहिर के अंदर तो ईमान के लेकिन बातिन के अंदर क्या है? कुफ्र के, जिसको अल्लाह के कुरान ने अगले गालिबन 7 और 8 आयतों के अंदर मुनाफिकीन से ताबीर किया। मुनाफिकीन, तो गोया कि अब ये 3 किस्में बनी, एक मुमिनीन की, दूसरा काफिरीन की, और तीसरी मुनाफिकीन की। मुसलमान जाहिर भी ईमान वाला, बातिन भी ईमान वाला, काफिर जाहिर भी कुफ्र और बातिन भी कुफ्र। और ये तीसरी किस्म ये मुनाफिकीन, जिनका जाहिर तो मुसलमान था लेकिन दौरे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर था, उसके बाद इनका इख्तिताम हो चुका। तो जिनका जाहिर तो ईमान था लेकिन बातिन के अंदर क्या था? कुफ्र था। जिनको मुनाफिकीन मुसलमानों के पास आते, इन्ना माअकुम, हम तो तुम्हारे साथ के बिल्कुल पक्के सच्चे मुसलमान के, लेकिन जब काफिरों के पास जाते वहां पर कहते इन्नमा नहनु मुस्तहजिउन, हम तो मुसलमानों का मजाक उड़ाने के लिए गए थे उनके पास, वरना तो हम पक्के काफिर के, पक्के कुफ्र पर के। तो ये तीसरी किस्म के। और ये तीसरी किस्म जो है दोगलापन जिसको कहा जाता है, ये खतरनाक किस्म के। काफिर से बदतर ये लोग, इनके लिए अल्लाह के कुरान ने आगे फरमाया इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, जहन्नम के सबसे निचले तबके के अंदर होंगे। क्योंकि एक को भी धोखा दिया, मुसलमानों को भी धोखा देते थे, काफिरों को भी धोखा देते थे। मुसलमानों के पास देखा माल आया तो मुसलमान, काफिरों के पास माल आया तो काफिर। खैर, तो ये 3 तबकात अब बन गए, तबका औला मुसलमान, तबका सानिया काफिर, और तबका सालिस मुनाफिकीन। काफिरों के बारे में अल्लाह का कुरान कह रहा है इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम, आपके लिए बराबर के, चाहे आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान लाने वाले नहीं है। ये उन लोगों के लिए है, एक तो आयत की वजाहत ये है कि जिनके दिलों के अंदर कुफ्र रासिक हो चुका, अल्लाह ने जिन पर मोहर लगा चुकी, ये ईमान लाने वाले नहीं के। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कह रहे कि ए मेरे महबूब, अब चाहे आप इनको डराओ या ना डराओ, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए कि ईमान लाने वाले नहीं के। 2 वजूहात की बिना पर इनका कुफ्र। अब कोई एतराज़ कर सकता था कि भाई जब अल्लाह ने फरमा दिया वो ईमान लाने वाले नहीं है, फिर डराने का क्या फ़ायदा, और ये ईमान उनका क्यों नहीं? कहते इस वजह से, या तो अल्लाह के इल्म के अंदर था कि भाई ये लोग, अल्लाह को सब कुछ मालूम है क़यामत की सुबह तक और उसके बाद तक क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला सब जानते थे। तो अल्लाह को इन कुछ लोगों के बारे में इल्म था कि भाई ये कुफ्र पर मरने वाले के। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया अब चाहे आप इन्हें डराए या ना डराए, ये ईमान लाने वाले नहीं के। चूँकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हर एक के पास दिन के अंदर 2-2, 3-3, 5-5 मरतबा जाते थे दावत व तबलीग के लिए। एक मतलब तो ये है कि अल्लाह के इल्म के अंदर के ये ईमान लाने वाले नहीं के, लिहाजा आप डराओ या ना डराओ वो ईमान लाने वाले नहीं के। दूसरा मतलब कि भाई डराया उससे जाता है जो इंसान सोया हुआ को उसको जाकर
کے میں جگاؤں گا تو وہ جاگ جائے گا، اور ایک جاگا ہوا انسان کو اس کو جگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ڈرایا اس سے جاتا کہ جس کو ڈرانے کا کوئی فائدہ حاصل ہو۔ اب ان لوگوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے، دلائل دیتے تھے، ان کو کوئی فائدہ اس کا پہنچتا نہیں تھا۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے قرآن حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حق ہے، اور یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے اندر بالکل حق ہے۔ یہ بھی مانتے تھے اللہ ایک ہے، لیکن اس کے باوجود جو وہ انکار کر رہے تھے ضد اور عناد اور تکبر کی بنا پر کہ یہ محمد عربی یہ تو یتیم گھر کے اندر پیدا ہوا، جس گھر کے اندر کھانے کے پھاپے کے، گھر کے اندر کھانے کا کچھ نہیں کی، اس گھر کے اندر یہ پیدا ہوا اور یہ نبوت کا دعویٰ کرتا کہ اور ہم تو سردار تھے، ہم نبی کیوں نہیں، یہ نبی کیوں؟ تو اس ضد اور عناد کی بنا پر دلائل، حجتیں سب کے سب ان کے پاس تھی، جانتے بالکل آپ، لیکن پھر میں نہیں مانتا ہوں۔ جیسے کوئی لوگ رہتے کہ بھائی سب سمجھا دو، کہتے سمجھتا تو ہوں میں لیکن مانوں گا نہیں میں۔ تو یہی حالتیں ان لوگوں کی تھی، سب کو سمجھتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ اب ایسے لوگوں کو سمجھانے کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے، تو ان کے لیے فرمایا سواء علیکم اانذرتکم ام لم تنذرکم، برابر ہے آپ پر، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وہ کفار قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے، وہ ہے ابو جہل کے، اس کے اندر عتبہ کے، شیبہ کے، اور اسی طریقے سے عاص بن وائل کے اور امیہ بن خلف کے وغیرہ ذالک، ان کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ بس آپ چھوڑ دیجئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ ایمان لانے والے نہیں ہے۔ انذرتہم، آپ ان کو ڈرائے، انذار کہتے ہیں ڈرانا، انذر ینذر، انذار ڈرانا، اور اس ڈرانے کو کہا جاتا ہے جس کے اندر شفقت ہو، جس کے اندر محبت ہو، اس کو انذار کہا جاتا ہے۔ اور ایک ڈرانا وہ ہوتا ہے خائف، خوف دلانا کسی کو۔ انذار انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے۔ کیا صفت ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ وہ بندے کو ڈراتے کہ بھائی دیکھ، نہیں مانے گا جہنم کے اندر جائے گا، نہیں مانے گا یہ سزا بھگتے گا، نہیں مانے گا قبر کے اندر یہ ہوگا، آگ کے شعلوں کے اندر ہوگا۔ تو محبت کی بنا پر ان کو آگ سے ڈراتے تھے، آخرت سے ڈراتے تھے۔ جس طریقے سے ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے، وہ چولہے کے قریب جاتا ہے، ماں اس کو کیا کہتی ہے، ادھر نکل، ٹانگ توڑ دوں گی۔ تو اس کے اندر بچے کو دھمکانا مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ شفقت کی بنا پر، محبت کی بنا پر، تاکہ یہ آگ کے قریب نہ جائے، اس کو انذار کہا جاتا ہے۔ اور جو ظالم کسی کو ڈراتا ہے، کوئی پستول لے کر کے کسی اور کو لے کر کے، اس کو خوف کہیں گے، اس کو انذار نہیں کہیں گے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جہاں پر بھی ڈرانے کا لفظ آئے گا، انذار کا معنی ہوگا، یعنی وہ محبت اور شفقت کی بنا پر ڈراتے ہیں، اور وہ دھمکی کے طور پر کسی کو ڈراتے نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم متقیوں کی صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کفر کی قسمیں اسے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔